يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. بہت چہرہ جیسے اداس تھا. تو آپ نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم بنائی اور مجھے کہا کہ اس کو جا کے دیکھو. میں نے جا کے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسی ہے؟ تو میں نے کہا بہت خراب ہے. جو بھی کوئی خرابی تصور کر سکتا ہے نا وہ اس میں ہے. آگ ہے، سانپ ہیں، کیڑے ہیں اور سو آن. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جنت دیکھیے جا کے. میں نے جنت دیکھی اور کہا جنت بڑی خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو جہنم کے اندر آئیں گے یا آنا چاہیں گے اور کتنے ہیں جو جنت میں آئیں گے. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں آئے گا. لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ ایسی ہے کوئی بھی نہیں آئے گا، اور جنت سب اس میں آ جائیں گے. جس کو پتہ چل گیا کہ جنت اتنی خوبصورت ہے وہ باہر نہیں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب ان راستوں کو دیکھ کے آؤ جو جہنم کو جاتے ہیں، اور اس کو بھی دیکھو جو جنت کو جاتا ہے. اس راستے کو جب دیکھا، اب جہنم میں جانے کا راستہ خواہشات کا راستہ. ہر وہ چیز جو دل کو اچھی لگے، من چاہی، جیسا چاہو جیو، جیسا چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جو چاہو کرو، من چاہی زندگی، خواہش، لسٹ، گلیمر. اور جنت کا راستہ دیکھا، خفت الجنت بالمکارہ، مشکلوں کا راستہ، نفس کی پابندیوں کا راستہ، دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا راستہ، روزوں کی باڑھ ہے، یعنی پابندیاں ہی پابندیاں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھے لگتا ہے کوئی ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا اور سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے. جنت مشکلوں سے ملتی ہے. ہم سب دن میں کئی بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دیں، سوال کرتے ہیں، خواہش ہے. میں نے دیکھا وہ لوگ جو جنت جہنم کو نہیں مانتے وہ بھی پیراڈائز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے بھی ایک اپنی خواہش بنا رکھی، خواہشوں کی جنت. لیکن جنت کو پانا ہے تو اس کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑے گا. ہمارے پاس بعض دفعہ ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اچھا چھوڑو نا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اتنے مین نہیں ہے. بعض لوگ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ کیسے استعمال کرتے ہیں. میں نے یہ لفظ کبھی نہ بولتی اگر میں نے کسی سے سنا نہ ہوتا. یعنی لوگ لٹرلی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اتنے مین ہے. نعوذ باللہ، نہیں کہنا چاہیے. لوگ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا جنت میں پہنچ جائیں گے. تم لوگ ایسی بات کرتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ اگر مثال ہے ہمیں یہاں آنا تھا، ہم پورا راستہ صحیح آتے رہے، ہو سکتا ہے ہم یہاں ٹرن لینے کی بجائے ایک گلی آگے نکل جاتے، وہاں سے ٹرن لیتے. ممکن ہے نا کہ ہم پہنچ جاتے. پتہ چلتا یہاں نہیں، بیک ورڈ آؤ، تھوڑی سی غلطی ہوتی لیکن واپس پہنچ ہی جاتے. لیکن اگر ہم نے آنا ادھر تھا اور ہم نارتھ سائڈ میں کہیں مڑ جاتے، بالکل ہی اپوزٹ وے پہ چلے جاتے، ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے نا. ممکن نہیں ہے. لیکن ایک زمین پہ رہتے ہوئے پھر بھی انسان گھوم گھام کے پہنچ جاتا ہے. لیکن جنت اور جہنم ایک فلور پہ نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا ایک پارکنگ لاٹ ہے، ادھر نہیں موڑا ادھر مڑ کے جنت میں پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے. ہم بیچ میں کھڑے ہیں. جدت پہ جانا ہے تو وی ہیو ٹو اسٹرگل. اوپر جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، سانس پھولتا ہے. کسی نے کبھی اگر ہلی علاقوں میں ٹریولنگ کی ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ پہنچنا اوپر. اور آپ کو ہائی ویل گاڑی لینی پڑتی ہے، اسٹیئرنگ کو ہولڈ کرتے ہیں، پھر مسلسل آپ کی نظر راستے پہ ہوتی ہے. ہلکی سی آپ کی غلطی جو آپ کو ایک گہرے کھائے میں گرا سکتی ہے. لیکن نیچے جانے کے لیے کیا ہے؟ صرف ایک کام کر دیں. میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ گاڑی کو نیوٹرل میں ڈالتے ہیں، اسٹیئرنگ کو ہولڈ کر لیتے ہیں، اور جب نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو صرف یہ کہ بریک سے پاؤں اٹھا لیں، سیدھا نیچے گرتا ہے انسان. آج بھی اگر نفس کو بریکس لگانے سے روکیں گے نا تو سیدھا نیچے جائیں گے. جس کو جنت میں جانا ہے اس کو محنت کرنی پڑے گی، اور جس کو
پھر کہیں اور پہنچنا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو جہاں بھی گرا دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. یہ اسی سے اگلی آیت ہے کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنت والے تو بڑے کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اب یہ دونوں برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا خیال ہے تبدیلی وہاں جا کے آتی ہے؟ وہاں جا کے پتہ چلے گا یہ برابر نہیں تھے. ہاں وہ تو ہے، ڈیسٹینیشن تو فرق ہے، لیکن اس دنیا سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں فرق ہیں، ان کا جینا مرنا فرق. جنتی اور جہنمی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک طرح کا جیے، دوسرا دوسری طرح کا جیے، اور بعد میں دونوں مرنے کے بعد ایک ہی مقام پہ پہنچ جائیں؟ یہ تو بے انصافی ہوگی. ایک اسٹوڈنٹ بہت اچھا پڑھے، خوب محنت کرے، راتوں کو جاگے، وقت پہ آئے، وقت پہ جائے، کام کرے، ہوم ورک کرے، اور دوسرا کسی بات کی کیئر ہی نہ کرے، یا کچھ کی کر لے کچھ کی نہ کرے. کیا اینڈ آف دا ریزلٹ دونوں کو ایک جتنے نمبر ملنے چاہیے؟ دونوں کو پاس کرنا چاہیے، دونوں فرسٹ آ سکتے ہیں؟ زیادتی ہوگی نا. دنیا میں تو کوئی یہ زیادتی نہیں کرتا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کریں گے؟ اچھا، اگر میں آپ ایک چھوٹی سی پرسنل سی چیز آپ سے پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانیں، کہ میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ یہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کہاں جائیں گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو میری لائف ہے، جو میری زندگی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ کیا میں جنتیوں میں سے ہوں یا جہنمیوں میں سے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ میں نے تو جہاں بھی یہ بات پوچھی ہے تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، اللہ نے جہاں بھیجنا ہوگا بھیج دے گا. ٹھیک ہے، 100% تو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن میں پھر بھی اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ میں جا کس طرف رہی ہوں. جس راستے پہ چلتے ہیں وہیں پہنچتے ہیں نا. مثلا آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی کوئی سمٹمز دکھتی ہیں. ایک عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے سمٹمز دکھتے ہیں نا. اب سمٹمز موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں میں پریگننٹ نہیں ہوں، کوئی مانے گا؟ اور کوئی سمٹم موجود نہ ہو اور یہ کہتی رہے کہ میں پریگننٹ ہوں، کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا. دنیا میں پتہ چلتا ہے. آپ کسی شادی والے گھر کے قریب سے گزریں، آپ تھوڑی دیر اندر جا کے بیٹھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں کوئی خوشی کے معاملات ہیں، کچھ ہونے والا ہے. کہیں غم کی بات ہو تو وہاں جائیں تو آپ کو اندازہ ہونے لگتا ہے. اور کچھ نہیں، میں تو کہتی ہوں وہاں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے. اس دنیا میں کسی نے پاکستان جانا ہو، ایک ویک کے بعد آپ میں سے کسی نے اگر پاکستان جانا ہے یا 2 ویک کے بعد کہیں بھی جانا ہے، کیا اس کی روٹین بتاتی ہے کہ اس کو کہیں جانا ہے؟ اس کی تیاریاں بتاتی ہیں. وہ گھر کو سمیٹ رہا ہے، وہ چیزیں لے رہا ہے، کہیں سوٹ کیس لے رہا ہے، کہیں ٹکٹ بک کروا رہا ہے، کہیں پاسپورٹ کو چیک کر رہا ہے. اس کی بھاگ دوڑ بتائے گی کہ یہ پاکستان جانے والا ہے. تو بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں نا، ان کی بھاگ دوڑ بتاتی ہے کہ ان کو جنت میں جانا ہے. ان کا ایک منٹ کو ضائع کرنے سے بچانا، ایک ڈالر اپنا چھپا کے رکھنا اس وجہ سے کہ یہ میرے کسی کل جگہ کام آئے گا. اور وہ لوگ جو جہنم میں جاتے ہیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے. وہ دنیا کو لے لو، ہر چیز اس نفس کے غلام ہو جاؤ. یعنی ان کی اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپنے مال کو، اپنی انرجیز کو ضائع کرنا بتاتا ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ لاپرواہ لوگ ہیں. لیکن جن کو جانا ہے وہ تو اپنے ایک لمحے کو یاد رکھیں گے. ہم کتنے دن ہیں اس دنیا میں؟ اگر ہم سوچیں ابھی اس وقت، اگر ہر ایک اپنی عمر کو سوچے کتنے سال ہے، اس سالوں کو مہینوں میں کنورٹ کر لیں آپ بعد میں، پھر اس مہینوں کو دنوں میں کر لیں، کتنے دن گزر گئے؟ کر سکتے ہیں ہم، منٹس بھی گن سکتے ہیں اپنے. 1 منٹ میں کمپیوٹر آپ کو سیکنڈز کا بھی ملی سیکنڈز بتا دے گا کہ آپ نے دنیا میں اتنے سانس لیے. آپ 1 منٹ میں اتنی دفعہ سانس لیتے ہیں. آپ پوچھیں نا کمپیوٹر سے کہ ابھی تک میں نے ٹوٹل کتنے سانس لیے ہیں پیدا ہونے سے اب تک، میرا 1 منٹ سے بھی کم میں وہ آپ کے سامنے فگر دے سکتا ہے. یہ تو سب گن سکتے ہیں. سالوں کو گنیں تو لگ جاتی ہیں. یہ کس کو پتا ہے کہ آگے کتنے ہیں؟ ہے کوئی ایسی میڈیکل میں کوئی چیز کہ کوئی یہ بتا دے کہ بس اب اس کے بعد تم اتنے دن اور جیو گے؟ ایون وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، بستر پہ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز اس کا بھی نہیں بتا سکتے. گیس کر سکتے ہیں یہ بیماری اس سٹیج پہ یا اتنے مہینے جیے گا، لیکن کب کس وقت کیا ہوگا نہیں پتا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. تو ہمیں جو چیز پتہ ہی نہیں کسی بھی لمحے آ سکتی ہے تو پھر اس کی تیاری کتنی نہیں کرنے کی ضرورت. اب تیاری کرنی کیسے ہے، وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ بھی اسی مالک سے پوچھیں گے. کہاں لکھا ہے کہ
کیسے اس کی تیاری کریں، یہ اس کتاب میں لکھا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے وہ کتاب جو راستے دکھائے گی. یہ کتاب بتاتی ہے کہ جنت کا موسم کیسا ہے. جیسے آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، تو آپ ایک اس شہر کی ایک گائیڈ بک لیتے ہیں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں، پھر اس میں اس کے ہوٹلز کے نام ہوتے ہیں، پھر اس کے ہاسپٹلز کے نام ہوتے ہیں، ایئرپورٹس کے ہوتے ہیں، وہاں کی پلیسز ہوتی ہیں جہاں آپ تھوڑا انجوائے کر سکتے ہیں. ہر چیز موجود ہے نا. تو یہ کتاب بتاتی ہے کہ جنت کی چیزیں کیسی ہیں، کیسا ویدر ہوگا، جانے سے پہلے کیسے کپڑے لے کے جانے ہیں، وہاں جا کے کرنا کیا ہے، اور اس کو جانے کی لائبلٹیز کیا ہیں. اور وہ کتاب تو ہم نے سمجھی نہیں. کبھی سوچا ہم نے اس بات کا؟ یعنی کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو سمجھے بغیر زندگی سے گزرتے ہی جا رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی باتیں اس نے بتا دی، اتنی خبریں دے دی، اور افسوس ہوتا ہے کہ جن کو نہیں معلوم. یعنی چیز کہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص بغیر سیکھے گاڑی چلانے بیٹھ جائے، تھوڑا بہت پتا ہو اور بیٹھ جائے ڈرائیونگ پر، نکل جائے ہائی وے پہ، رسک پہ ہے نا، ایک چھوٹی سی اس کی غلطی اس کی بھی جان لے گی، اس کے ساتھ والوں کی بھی لے گی. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا وہ شخص گاڑی میں بیٹھ جائے جس کو انگلش نہیں پڑھنی آتی، ہو سکتا ہے اینٹرر کو وہ ایگزٹ کہہ دے اور نکل جائے باہر، اور آگے سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرائے اور پاش ہو جائے. لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ وہ لوگ خطرے میں ہیں جو اس کتاب کو سیکھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. وہاں تو جان جائے گی نا، لیکن اس کے بغیر تو ایمان جا رہا ہے. حرام حلال بن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. آپس کے تعلقات میں ایسے معاملات ہیں کہ نہیں پتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. شوہر بیوی ساتھ رہتے ہیں اور ان کو حلال اور حرام کی حدود نہیں پتا. کھانا دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں یا 4 دفعہ کھاتے ہیں یا 3 دفعہ کھاتے ہیں، ہمیں نہیں شعور کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح. تو یہ چیزیں کتنے خطرے کی ہیں. تو سب سے جو بڑی بات ہے وہ کیا ہے، پھر بچنا کیسے ہے، اس کتاب کو اپنی زبان میں پڑھ کے. اور جب تک یہ اپنی زبان میں سمجھ نہیں آتی تب تک پھر یہ بات بھی نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقویٰ دے، ہمیں آنے والے کل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچا لے کہ ہم اس کو بھول جائیں. اللہ کو بھول کے جینا ایسے ہی جیسے خود کو بھول کے جینا. کوئی اپنا ملتا کہتا ہے تم تو مجھے بھول گئی، نہیں میں تمہیں نہیں بھولی، میں کیسے بھول سکتی ہوں، تم تو ایسے تم تو ویسے. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کے جی سکتے ہیں؟ ایک لمحہ بھی ہم اس کے بغیر نہیں جی سکتے. تو جو کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.